عید قربان، جس میں عید بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ قربانی کا مطلب ہے کہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کرنا، اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے سے جدا کرنا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور عید کا لفظ کا مطلب شکر ہے، خوشی ہے، لیکن عید قربان یعنی کہ قربانی بھی کرنی ہے لیکن خوشی کے وقت کرنی ہے۔ عید کا مطلب ہے تشکر کے لیے، خوشی کے لیے عید ہوتی ہے، اور قربانی کہتے ہیں اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز جس سے محبت کی جائے، جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کو قربان کر دینا، اپنے سے جدا کر دینا۔ اور خوشی کے موقع پر ہی اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کرنا اطاعت اللہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں سے خلیل کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے بتا دیا کہ حق عبدیت اسے کہتے ہیں، کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کر دیا۔ ہر مفضول اپنے سے زیادہ افضل چیز پر قربان ہوتا ہے۔ زمین بیج پر قربان ہوتی ہے، بیج فصل کی صورت میں جانور پر قربان ہوتا ہے، اور فصل جانور پر قربان ہونے کے بعد جانور انسان پر قربان ہوتا ہے، انسان نبی پر قربان ہوتا ہے، اور نبی اللہ پر قربان ہوتے ہیں، نبی اللہ پر قربان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو احسان کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم کو ہم نے کلمات سے آزمایا اور ان کو کامیاب پایا، اور پھر ہم نے ان کو ایک امانت دی، اور انہوں نے اس خوشی سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس امانت کو میری ذریت میں منتقل فرما، یعنی میری اولاد میں منتقل فرما۔ ایک اور جگہ پر اس سے چند آیات کے بعد آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم اور اس کے بیٹے اور اس کا بیٹا جب دیواریں کھڑی کی جا رہے تھے اور دعا کی جا رہے تھے، اے اللہ ہماری اس سعی کو قبول فرما، اور ہم نے اس سعی کو قبول فرمایا، ان کی اس کوشش کو، کاوش کو ہم نے قبول فرمایا۔ اور اجر کیا دیا کہ آج بھی جب کوئی امت محمدی میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس میں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل مقدس پر درود پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود پڑھتا ہے۔ یہ اجر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ازواج پاکیزہ مطہرہ دی۔ آپ کی دو ازواج تھیں، حضرت سائرہ علیہ السلام اور حضرت ہاجر علیہ السلام۔ حضرت ہاجر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بنی عرب کو پیدا فرمایا، اور حضرت سائرہ علیہ السلام سے بنی نبی اسرائیل کا جو گروپ ہے ان کا سلسلہ شروع کیا، اور نبی جو اسرائیل ہے ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت ہاجر علیہ السلام کے یعنی جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام یہ فرمایا سورۃ کوثر کی تفسیر کے مطابق کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جب امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے، تو بنی اسرائیل میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ ہی اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلا لیا، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ جب دنیا میں ان کا نزول ہوگا تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مقتدی ہوں گے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جماعت کروا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے بیٹا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے خلیل اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز میری راہ میں قربان کر۔ اور یہ خواب 3 دن لگاتار مجھے آیا ہے، اور میں نے اپنا حساب و کتاب سے دیکھا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز تم ہو، مجھے سب سے زیادہ محبت تم سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ انہوں نے فرمایا اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ اس اشارے کو، اس وحی کو مکمل فرمائیں
آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے. جس پر علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج کا کوئی بیٹا جس کو والد ڈانٹے یا مارے تو اس کو اتنا برا لگتا ہے، تو تب کا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے قربان کرنا ہے، اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ اے میرے والد آپ اس حکم کو بجا لائیں، اس کی تکمیل کریں. سوچنے میں مجبور ہوتا ہے. علامہ اقبال کے مطابق یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے آداب فرزندی سکھائے؟ یہ ان کا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھا دیے ان کو آداب فرزندی کہ اپنے والد کا حکم بجا اس طرح لانا ہے؟ آج لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن اپنے نفس پر چھری نہیں پھیرتے. یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے لیکن اپنے نفس کو، نفرتوں کو یہ ختم نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آج بھی جو زندہ ہے، حضرت اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنے خوش ہوئے کہ آج جو ہے وہ حج کے مناسک اور ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے اس کو لازم قرار کر دیا گیا ہے.